اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 26 ربیع الاول 1442 ہجری، 13 نومبر 2020 عیسوی، 28 گتے کارتک 2077 وکرمی، جمعہ کا دن، میں محمد مستقیم مدنی آپ لوگوں کی خدمت میں صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں گے، پھر ایک خوبصورت سی نظم اور ایک عالم کا خطاب۔ تو لیجئے سماعت فرمائیں سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ ایک خوبصورت سی نظم سماعت فرمائیں، آواز جمیل اختر شفیق کی، بول ہے: خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو ذرا یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو ذرا یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے کیا فائدہ؟ خواب غفلت سوئے ہوئے مومنوں، اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بل بوتے پھولا ہے تو، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، ایسے رونے رولانے سے کیا فائدہ؟ غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، تھا حکومت کو فرعون کو بھی نشہ، تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پر ظلم ہر دم وہ کرتا رہا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، اس حکومت کے پانے سے کیا فائدہ؟ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، مالداری میں مشہور قارون تھا، مالداری میں مشہور قارون تھا، مالداری میں مشہور قارون تھا، وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا، جب زمین میں دھسا تو یہ کہنے لگا، جب زمین میں دھسا تو یہ کہنے لگا، ایسے بے جان خزانے سے کیا فائدہ؟ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ خواب غفلت میں ہوئے مومنوں، قابل ذکر قصہ ہے نمرود کا، قابل ذکر قصہ ہے نمرود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود
کا، اس کے بھیجے کو مچھڑ نے کھا کر کہا، اس کے بھیجے کو مچھڑ نے کھا کر کہا، یوں بڑائی جتانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سے ہوئے مومنوں، اپنی شہرت پہ تو یوں نہ ایسے مچل، اپنی شہرت پہ تو یوں نہ ایسے مچل، ایک دن آدھا بوچے گی تجھ کو اجل، روح کو صاف کرنے کے اعمال کر، روح کو صاف کرنے کے اعمال کر، جسم ظاہر بنانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو ذرا یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو ذرا یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیوں بزرگوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ محمد شکیل اختر السلفی صاحب کا، جو مکتب جالیات دارالبیضاء الریاض سعودی عرب میں دعوت و تبلیغ کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کی پہچان، اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کی پہچان۔ تو لیجئے سماعت فرمائیں فضیلت الشیخ سے ان کا خطاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیوں، آج کا موضوع ہے اللہ سے سچی محبت کی پہچان۔ کیا واقعی ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ ہمارے اندر وہ علامت و پہچان پائی جاتی ہے، وہ خوبیاں ہیں جن کے بنا پر ہم کہے جا سکتے ہیں کہ واقعی ہم اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں؟ اس تعلق سے باتیں ہوں گی کتاب و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، ابھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران آیت نمبر 31 پڑھی گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے اللہ کے نبی، آپ لوگوں سے کہہ دیں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری تابعداری کرو، میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، بخش دے گا، اللہ بخشنے والا اور نہایت ہی مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم اتباع کریں گے، نبی کی پیروی ہم کریں گے، تو واقعی ہم اللہ سے سچی محبت کرنے والے کہلائیں گے، اللہ کے ساتھ ہماری سچی محبت ہوگی۔ میرے بھائی، کون ہے جو اللہ سے محبت نہیں کرنا چاہتا ہے؟ ہم میں سے ہر فرد، ہر شخص، مرد ہوں یا عورت، بوڑھے ہوں یا جوان، ہر شخص کی خواہش و تمنا ہے کہ وہ اللہ سے سچی محبت کرے، اپنے خالق و مالک کا محب بنے، سچی محبت کرنے والے، سچے پیار کرنے والے بنے، اور وہ عرش والے رب بھی اپنے بندوں سے محبت کرے۔ تو یہ کب ہوگا میرے بھائیو؟
اللہ ہمارے خالق و مالک ہم سے کب محبت کرے گا؟ ہم اللہ سے سچی محبت کرنے والے کب کہلائیں گے؟ پہلی علامت، پہلی پہچان یہ ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے بن جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ زبانی دعویٰ نہیں کہ ہمیں نبی سے سچی محبت ہے، جو نبی سے سچی محبت کرنے والا ہوگا نبی کی سنت پر عمل پیرا ہوگا۔ اپنی زندگی کے سارے شعبہ جات، سارے میدان میں، عبادت ہو، اخلاقیات ہو، معاملات ہو، رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، میاں بیوی کے تعلقات، یہ سب کچھ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، اور ان سارے حالات میں ہم نبی کے پیروکار ہوں گے، نبی کی اتباع کریں گے، تو اللہ کی قسم ہم اللہ سے سچی محبت کرنے والے کہلائیں گے۔ ہمارے اندر اللہ سے محبت کرنے کی علامت و پہچان پائی جائے گی۔ اور پھر یہی نہیں کہ صرف ہمارے اندر یہ خوبی آ گئی کہ نبی کی اتباع ہم کرنے لگے، نبی کی پیروی کرنے لگے، ہر میدان میں، ہر معاملات میں، ہر مسئلے میں ہم پوچھنے لگے علماء سے کہ بھائی آپ ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق سوال کا جواب دیں۔ تو میرے بھائیوں، صرف یہی نہیں کہ آپ نبی کی سنت پر عمل کرنے سے اللہ سے محبت کہلانے والے یا اللہ سے محبت کرنے والے کہلائیں گے، بلکہ اللہ بھی آپ سے محبت کرے گا۔ کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیوں، عرش والے رب، ہمارے خالق و مالک ہم سے محبت کرے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اپنے اندر یہ خوبی پیدا کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنائے، ایک ایک طریقہ کو اپنائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی، اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات اپنے بیویوں کے ساتھ کیسے تھے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے تھے، جب آپ سونے کے لیے جاتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے، اس سونے کے آداب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کیا ہے۔ غرضے کے ہر چیز کے تعلق سے ڈھونڈا جائے، تلاش کی جائے کہ نبی کا طریقہ کیا ہے، نبی کی سنت کیا ہے، اور اس کو حتی المقدور اپنایا جائے۔ یہ نبی سے سچی محبت کی پہچان ہے، اور یہی پہچان ہے اللہ سے محبت کرنے کی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ عرش والے ربی ہم سے محبت کرے گا، اور وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ کہہ رہا ہے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، بخش دے گا۔ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو پہلی پہچان، پہلی علامت اللہ سے محبت کرنے کی وہ یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیروکار بنیں، متبع بنیں، نبی کی سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ نبی کی سنت کے مقابلے میں، نبی کے فرامین کے مقابلے میں اگر کسی امام کا، کسی مولوی کا، کسی عالم کا کوئی فرمان، کوئی قول، کوئی بات نبی کے فرامین کے خلاف آ جائے، بالکل نہیں لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کی بات کو سر آنکھوں پہ رکھیں گے، اور دوسرے ائمہ، اماموں کے، مولویوں کی باتوں کو دیوار پہ دے ماریں گے، پھینک دیں گے، چونکہ اللہ نے نبی کی پیروی کا حکم دیا ہے، اور بدلے میں اللہ عرش والے رب ہم سے محبت کرے گا۔ دوسری علامت اور دوسری پہچان، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرے، یا واقعی آپ اللہ سے سچی محبت کرنے والے ہیں، تو آپ اللہ کا کثرت سے ذکر کریں، اللہ کو بکثرت یاد کریں، اپنی زبان سے اللہ کی یاد یا ذکر الہی کے جو کلمات ہیں ہم ادا کرتے رہیں، اپنی زبان کو اللہ کی یاد سے تر رکھیں۔ یہ پہچان ہے اللہ سے محبت کرنے کی۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا
वसब्बिहूहु बुकरतन व असीला। मेरे भाइयों, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 41 और 42 है। अल्लाह ने फरमाया, मोमिनो तुम अल्लाह को ज्यादा से ज्यादा याद करो, सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करो। मेरे भाइयों, तो जो मोमिन मर्द या औरत कसरत से ज्यादा अल्लाह को याद करते हो, तो मेरे भाइयों सिर्फ यही नहीं कि उसके अंदर अल्लाह से मोहब्बत की अलामत और पहचान आएगी, बल्कि ऐसे मोमिन मर्द मोमिना औरतों से अल्लाह जहां मोहब्बत करेगा वहीं पर अल्लाह ताला उनके गुनाहों को बख्श देगा और उन्हें अजर अजीम से नवाजेगा, बड़ा अजर सवाब अता करेगा। यह है मेरे भाइयों अल्लाह को याद करने की अहमियत व फजीलत। और यह पहचान है, अगर आप अल्लाह को याद करते हैं, कौन मेरे भाई? जो अल्लाह से मोहब्बत करेगा वही ना अल्लाह का नाम लेगा, वही ना अल्लाह को याद करेगा। याद इलाही में, जिक्र इलाही में अपनी जबान को हिलाता रहेगा, अल्लाह की सुबह शाम तस्बीह बयान करेगा। है इसके बड़े फायदे, जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल क़ानितीन वल क़ानितात वस्सादिक़ीन वस्सादिक़ात वस्साबिरीन वस्साबिरात वल ख़ाशिईन वल ख़ाशियात वल मुतसद्दिक़ीन वल मुतसद्दिक़ात वस्साइमीन वस्साइमात वल हाफ़िज़ीन फ़ुरूजहम वल हाफ़िज़ात वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। मेरे भाइयों, यह आयत करीमा सूरह अहज़ाब आयत नंबर 35 है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अंदाजा लगाए मेरे भाइयों, इस आयत करीमा के अंदर मर्द औरत दोनों का जिक्र आ रहा है। इसलिए हमारे माएं और बहनें न सोचें कि अल्लाह ने हमारा जिक्र कहां किया कुरान के अंदर, हमारा नाम कहां लिया गया है। नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह ने फरमाया, यकीनन मुसलमान मर्द, मुसलमान औरतें, मोमिन मर्द, मोमिना औरतें, फरमाबरदारी करने वाले मर्द और फरमाबरदार औरतें, सच बोलने वाले मर्द और सच बोलने वाली औरतें, सब्र करने वाले मर्द, सब्र करने वाली औरतें, आजिज़ी करने वाले मर्द और आजिज़ी करने वाली औरतें, सदका करने वाले मर्द, सदका करने वाली औरतें, रोजा रखने वाले मर्द, रोजा रखने वाली औरतें, वल हाफ़िज़ीन फ़ुरूजहुम वल हाफ़िज़ात, शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द। सुन ले मेरे भाइयों, शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाली औरतें। वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात, बकसरत ज्यादा से ज्यादा अल्लाह को नाम लेने वाले, अल्लाह का जिक्र करने वाले मर्द, अल्लाह को याद करने वाली औरतें। क्या है भाई, क्या है बदले में, समरात क्या है, फवायद क्या है? इन चंद खूबियों का जिक्र करते हुए अल्लाह ने फरमाया, अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। यकीनन अल्लाह ताला उन सब के लिए बड़ी मग़फ़िरत और बड़ा अजर सवाब तैयार कर रखा है। अल्लाह ऐसे लोगों के गुनाहों को माफ कर देगा जिनके अंदर ये सारी खूबियां होंगी, सब्र करने वाले होंगे, सदका करने वाले होंगे, अल्लाह से डरने वाले होंगे, अल्लाह के मुतीअ फरमाबरदार होंगे, रब पर मुकम्मल ईमान रखने वाले होंगे, शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले, जिनके अंदर ये सारी खूबियां होंगी जिनका जिक्र रब ने किया है कुरान के अंदर, तो अल्लाह उनके गुनाहों को माफ कर देगा और ऐसे ही लोग अजर अजीम और बड़े सवाब के मुस्तहिक और हकदार हैं। अल्लाह अजर सवाब से नवाजेगा। मेरे भाइयों, कोशिश करें कि ये सारी खूबियां हमारे अंदर पाई जाएं। तो मेरे भाइयों, उनमें से एक ये भी है कि बंदा जाकिर इंसान बने, अल्लाह को याद करने वाले बन जाए। सोते उठते बैठते, मजलिस में हो, अकेले में हो, हमेशा हम अल्लाह को याद करते रहेंगे तो यकीनन हमारे अंदर अल्लाह से सच्ची मोहब्बत की पहचान आएगी। हम अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने वाले कहलाएंगे। मेरे भाइयों, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को एक लश्कर का अमीर बनाया।
सरदार बनाकर भेजा। चुनांचे वो अमीर जब अपने साथियों को नमाज पढ़ाता तो अपनी क़िरात का इख्तिताम आखिर में क़िरात करता और क़िरात के आखिर में हमेशा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लेता, यानी कुल हुवल्लाहु अहद के साथ सूरह इखलास के साथ अपनी क़िरात का इख्तिताम करता। अंतिम में क़िरात का अंतिम और आखिर में यही पढ़ लेता कुल हुवल्लाहु अहद। फिर जब लोग वापस लौटे तो लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस बात का जिक्र किया कि अल्लाह के नबी, जिसको आपने अमीर बनाया है वो तो हर क़िरात के अंदर आखिर में सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लिया करता, कुल हुवल्लाहु अहद से ही क़िरात का इख्तिताम करता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलूहु लिअय्यि शैइन यस्नअु ज़ालिक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं साहबे कराम से तो पूछो, उस आदमी से पूछो कि वो ऐसा क्यों करता था, क्यों हर क़िरात के आखिर में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा करता था। उन्होंने पूछा तो जवाब ये मिला, उस सहाबी रसूल ने ये जवाब दिया लिअन्नहा सिफ़तुर रहमान व अना उहिब्बु अन अक़रा बिहा, कि ये सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद इस सूरत में रहमान की सिफात हैं, अल्लाह के सिफात बयान किए गए हैं और मैं उनकी क़िरात करना पसंद करता हूं। चुनांचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अख़बिरूहु अन्नल्लाह युहिब्बुहु, उसे बता दो, खबर कर दो, अल्लाह ताला भी उससे मोहब्बत करता है। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, देख लिया आपने अल्लाह से मोहब्बत करने की अलामत और पहचान। इसलिए जो बंदा सूरह इखलास पढ़ता है और इरादा यह होता है कि चूंकि उसके अंदर अल्लाह की वहदानियत का जिक्र आया है कि अल्लाह एक है, अल्लाह ही सच्चा माबूद है, अल्लाह के सिवा कोई बरहक माबूद नहीं, अल्लाह तना है, अल्लाह न तो किसी का लड़का है न अल्लाह को कोई लड़का है, अल्लाह के बराबर कोई नहीं, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह किसी इंसान का मोहताज नहीं है, अल्लाह के बराबर कोई ताकत नहीं, अल्लाह के बराबर कोई नहीं है। मेरे भाइयों, और इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह से हम मोहब्बत करें या अपने अंदर वो अलामत व पहचान पैदा करें जो अल्लाह से मोहब्बत की अलामत हो, पहचान हो, तो अल्लाह के तस्बीहात में अपने औकात को लगाएं, अपनी ज़बान को सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर या दिगर तस्बीहात में हिलाते रहें। जैसा कि हदीस आती है सही मुस्लिम की 2137 नंबर की हदीस, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अहब्बुल कलामी इलल्लाहि तआला अर्बउन, अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा 4 कलिमात महबूब और प्यारे हैं। ला यज़ुर्रुका बिअय्यिहिन्ना बदअता सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये 4 कलिमत है। कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया आप पर कोई हर्ज नहीं कि आप उनमें से जिससे चाहे इब्तिदा करें, चाहे अल्लाह अकबर से इब्तिदा करें, चाहे सुबहान अल्लाह से इब्तिदा करें, चाहे ला इलाहा से इब्तिदा करें, चाहे अल्हम्दुलिल्लाह से इब्तिदा करें, लेकिन ये 4 कलिमात अल्लाह को, रब को बहुत ज्यादा महबूब और प्यारे हैं। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, ये 4 कलिमात है। हम भी कोशिश करें, अगर वाकई आप अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं, अपने अंदर अल्लाह से मोहब्बत की पहचान और अलामत पैदा करना चाहते हैं, तो इन तस्बीहात के जरिए से अल्लाह की पाकी बयान करें। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर। बिल्कुल आसान कलिमात हैं, हम पढ़ा करें। वाकई हम अल्लाह से सच्ची मोहब्बत
کرنے والے کہلائیں گے، اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے تیسری پہچان اور تیسری علامت اللہ سے محبت کرنے کی یہ ہے کہ جس کے سامنے میں اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا ذکر ہو، اس کا دل دہل جاتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے یا قرآنی آیات کو سن کر دل کانپ اٹھتا ہے، ایمان کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے، اور یہی مومن کی اللہ سے سچی محبت کی پہچان اور علامت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے فرمایا سورہ انفال آیت نمبر 2 اور 4، 2 سے 4، یعنی بتایا اللہ نے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ میرے بھائیو، رب کا فرمان ہے کہ سچے مومن تو وہ ہیں، حقیقت میں رب پر ایمان رکھنے والے وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے مومن کے سامنے میں، تو کہتے ہیں ان کے دل، کن کے دل؟ مومنوں کے دل کانپ اٹھتے ہیں، لرزتے ہیں۔ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ، جب انہیں اللہ کی آیات سنائی جاتی ہے، قرآنی آیات پڑھ کر انہیں سنائے جاتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ میرے بھائیو، ایمان بڑھتا ہے، گھٹتا ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، اہل سنہ والجماع کا یہ ایمان ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے۔ الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، بتایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے رب کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، اور مومن ایمان والے اپنے رب پہ ہی اعتماد، توکل اور بھروسہ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ایسے مومن نماز بھی قائم کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو انہیں مال دیا ہے، جو رزق ہم نے انہیں فراہم کیا ہے، وہ ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ مال، یہ دولت جس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، میرے بھائیوں، رب کا دیا ہوا ہے، رب نے عطا کیا ہے۔ تو کہا کہ وہ مومن بندے ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر، اپنے پڑوسیوں پر، محتاجوں پر ان کا خیال کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ نے ایسے مومنوں کو کہا کہ یہی سچے مومن ہیں، یقیناً ان کے اندر سچا ایمان ہے، ان کے اندر اللہ سے محبت کرنے کی سچی پہچان ہے۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کے درجات ہیں۔ ومغفرۃ ورزق کریم، بخشش ہے، باعزت روزی بھی ہے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا، مزید روزیاں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ میرے بھائیوں، تو پتہ یہ چلا کہ اللہ سے محبت کرنے کی پہچان اور علامت یہ ہے کہ جب اللہ کا نام لیا جائے، قرآن کی تلاوت مومنوں پر کی جاتی ہیں۔ دیکھتے ہوں گے بہت سارے امام جب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ایسی آیات سے ان کا گزر ہوتا ہے کہ آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، نمازی بھی رونے لگتے ہیں، اللہ کا ڈر اور خوف دل کے اندر سما جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے اندر بھی یہ حیت آ جائے، یہ حالت پیدا ہو جائے تو سمجھ لیں کہ ہم اللہ سے سچی محبت کرنے والے ہیں۔ ایسی اللہ سے محبت کرنے کی ایک علامت و پہچان یہ بھی ہے کہ بندہ رات کو اٹھ کر اللہ کے دربار میں، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے۔ جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، رب کو یاد کرتا ہے، یہ اللہ سے سچی محبت کی پہچان ہے۔ جو اللہ سے سچی محبت کرنے والا ہوگا تنہائی میں اٹھے گا،
اور اللہ کے سامنے سربہ سجود ہوگا، اللہ کی عبادت کرے گا، رب کی عبادت کرے گا، اللہ کے سامنے اپنے مسائل کو رکھے گا، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے گا، اللہ سے دعائیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے اندر عباد الرحمن کے اوصاف کو بیان کیا ہے، جو اللہ کے نیک مومن ہیں، ان کی صفات کو، ان کو خوبیوں کو رب نے بیان کیا ہے۔ ان میں سے خوبی یہ بھی ہے عباد الرحمن کی خوبیوں میں سے، اللہ کے نیک بندوں کی خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ جو اپنے رب کے حضور سجدہ اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں۔ لوگ سوئے رہتے ہیں، لوگ اپنے موبائلوں میں کھیلتے ہیں، جو چیز نہ دیکھنے کی ہوتی ہے ان کو دیکھتے ہیں اور اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نیک بندے اندھیرے میں جب لوگ سوئے ہوئے ہوں جاگتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے مسائل کو رکھتے ہیں۔ ایسے بندوں کی رب نے ذکر کیا ہے کہ وہ عباد الرحمن ہیں، رحمان کے سچے بندے ہیں، اللہ سے اپنے رب سے سچی محبت کہلانے والے ہیں، اللہ سے سچی محبت کرنے والے ہیں، جو رب کے سامنے سجدہ کی حالت میں اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں، کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، سجدے میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلك محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ رب نے فرمایا، سورہ زاریات 15 سے 18 تک یہ آیت ہے، اللہ نے فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، یقیناً بلا شک متقی انسان، اللہ سے ڈرنے والے جو بندے ہیں، وہ باغات میں اور چشمے میں ہوں گے۔ قیامت کے دن کس میں ہوں گے؟ باغات میں، جنت کے اندر ہوں گے، چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، جو کچھ اس کے رب نے ان کو دے گا وہ لے لیں گے۔ انہم کانوا قلیلا من اللیل محسنین، انہم کانوا قبل ذلک محسنین آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین۔ بتایا کہ وہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے نیکوکار تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کو کم سویا کرتے تھے۔ یہ سب صفات ہیں، یہ خوبیاں ہیں، پہچان ہے متقی انسانوں کی، اللہ سے ڈرنے والوں کی، صاحب تقویٰ کی یہ پہچان ہے۔ کیا پہچان ہے؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہتے ہیں وہ رات کو کم سویا کرتے تھے۔ وہ بالاسحار یستغفرون، کہتے ہیں کہ اور سحری کے وقت مغفرت مانگا کرتے تھے۔ وہ بالاسحار ہم یستغفرون۔ میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ اگر ہمارے اندر بھی یہ خوبیاں ہوں گی، ہم رات کو جاگیں گے، اللہ کے اذکار میں، اللہ کی عبادت میں اپنے اوقات کو لگائیں گے، تو یقین جانیں رب ذوالجلال والاکرام سے ہم سچی محبت کہلانے والے شمار کیے جائیں گے، اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ میرے بھائیوں، یہی نہیں، اللہ سے محبت کی پہچان اور بھی بہت سارے ہیں، بہت ساری علامت ہیں۔ ان میں سے یہ بھی ہے کہ جن اعمال کو رب پسند کرتا ہے، اللہ کے جو پسندیدہ اعمال ہیں، ان اعمال کو ہم کریں گے تو ہم اللہ سے سچی محبت کہلانے والے کہلائیں گے۔ اللہ سے یقیناً سچی محبت ہوگی اور اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ جیسا کہ ایک حدیث آتی ہے صحیح بخاری کی 6502 نمبر کی یہ حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، رواه البخاری۔ کہتے جو شخص، جو بندہ، جو آدمی میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے، حدیث قدسی ہے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رب یہ کہتا ہے کہ جو آدمی میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے، عداوت کرتا ہے، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ آذنتہ بالحرب وما تقرب الی عبدی،
اور میرا بندہ سب سے زیادہ میرا تقرب، میری نزدیکی اس چیز کے ساتھ حاصل کرتا ہے جسے میں نے اس پر فرض کیا ہے. یعنی فرائض کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرنا ہی مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. اس لیے میرے بھائیوں، فرائض کی ادائیگی میں ہم کمی کوتاہی سے کام نہ لیں. آپ نوافل کے پابند ہوں، بلا شبہ اچھی بات ہے، نوافل سے بھی اللہ کی قربت و نزدیکی حاصل ہوتی ہے، لیکن فرائض میں جن اعمال کو اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے ان کی ادائیگی میں کمی نہیں ہونی چاہیے. تو میرے بھائیوں، جن اعمال کو رب پسند کرے ان اعمال کو ہم کریں گے تو یقین جانیں کہ واقعی ہم اللہ سے سچی محبت کرنے والے شمار کیے جائیں گے. اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احب العمل الی اللہ ما داوم علیہ صاحبہ وان قل. یہ بھی صحیح بخاری کی 6465 نمبر کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جس پر عمل کرنے والا ہمیشگی کرے، چاہے وہ کمی کیوں نہ، چاہے آپ 2 رکعتی نماز چاشت کی کیوں نہ پڑھنے والے ہوں، آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں اور ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، تو وہ عمل اللہ کو زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. میرے بھائیوں، اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا. راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ای العمل احب الی اللہ. میرے بھائیوں، ہمارے اندر بھی یہ طرف ہونی چاہیے، ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم پوچھیں علماء کرام سے وہ کون سے اعمال ہیں جن کو ہمارے رب پسند کرتا ہے کہ ہم بھی ان اعمال کو کریں گے، ہم بھی ان نیکیوں کو کریں گے تاکہ ہمارے رب ہم سے خوش ہو، ہم اللہ سے سچی محبت کرنے والے کہلائیں اور عرش والے رب بھی ہم سے محبت کرے. صحابہ کرام پوچھا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. آج تو ہم اپنے علماء کرام سے سوال بھی نہیں کرتے، پوچھا بھی نہیں کرتے، بلکہ ہماری نگاہوں میں علماء کرام کی کوئی توقیر اور محبت نہیں رہ گئی ہے کہ ہم ان سے سوال کریں، پوچھا کریں. صحابہ کرام نے پوچھا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ای العمل احب الی اللہ، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، وقت پر نماز ادا کرنا یہ اللہ کو یہ عمل بہت زیادہ پسندیدہ ہے. میرے بھائیوں، آپ اللہ سے سچی محبت کرنا چاہتے ہیں تو وقت پر نماز کی ادائیگی کریں، ٹال کر نہیں، تاخیر سے نہیں کہ چلو ظہر کی نماز چھوٹ گئی ہے تو عصر میں ملا لیں گے. بہت سارے بھائی ایسے ہی کرتے ہیں. فجر کی نماز رہ گئی ہے تو پڑھ لیں گے ظہر میں. میرے بھائیوں، نہیں، آپ جیسے وقت گزرے گا آپ عمدن قصدن ایسا کرتے ہیں، گناہگار شمار کیے جائیں گے. میرے بھائیوں، تو وقت پر نماز ادا کرنا یہ اللہ کے نزدیک محبوب عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے، اللہ اس عمل کو پسند کرتا ہے. پھر پوچھا پھر کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا ثم بر الوالدین، والدین سے نیکی کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ عمل بھی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. بھائی، اللہ کے نزدیک جو عمل محبوب ہو، پسند ہو، اس عمل کو آپ کریں گے، یقیناً آپ اللہ سے سچی محبت کرنے والے کہلائیں گے. یقیناً آپ کے اندر اللہ کی سچی محبت ہوگی. تو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، ماں باپ کی فرما برداری کرنا، ان کے حکم و آدیش کا پالن کرنا، میرے بھائیوں یہ عمل بھی اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پیارا ہے، بہت محبوب عمل شمار کیا جاتا ہے. پھر پوچھا کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. میرے بھائیوں، یہ حدیث بھی صحیح بخاری 5970 نمبر کی حدیث ہے اور صحیح مسلم کی 85 نمبر کی حدیث ہے. تو جہاں ہم ان اعمال کو بجا لائیں گے جو اعمال اللہ کو محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں، تو واقعی ہم اللہ سے سچی محبت کہلانے والے کہلائیں گے. اللہ کی سچی محبت ہمارے اندر پیدا ہوگی. وہیں پر ہم ان اعمال سے خود کو بچائیں جن اعمال کو اللہ نہیں پسند کرتا، ہمارے رب پسند نہیں کرتا ہے. ان اعمال سے اپنا آپ کو بچائیں گے، واقعی آپ کے اندر اللہ سے سچی محبت کی پہچان پائی جائے گی. آپ کے اندر آپ اللہ سے سچی محبت کرنے والے ہوں گے. ان اعمال سے
خود کو بچائیں گے جن اعمال کو رب پسند نہیں کرتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ لا يحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا ہے. اس لیے فساد کرنے سے یا گاؤں کے اندر ہو، محلے کے اندر ہو، کہیں بھی فتنہ فساد نہ کریں، اس لیے کہ فتنے فساد کو رب پسند نہیں کرتا ہے. اللہ نے فرمایا واللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. میرے بھائیو، جو فتنہ پرور ہو، فساد برپا کرنے والے ہوں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے. کیا آپ پسند کریں گے؟ جن بندوں کو اللہ پسند نہیں کرے گا ان کو آپ پسند کریں گے؟ آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يحب المعتدین، یقیناً اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. زیادتی تو ہر میدان میں بہت سارے، ایک بھائی دوسرے بھائی پہ زیادتی کرتا ہے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی پر زیادتی کرتا ہے. ایک اللہ کا بندہ اللہ کے حقوق میں اللہ کے حقوق کی ادائیگی نہ کر کے زیادتی کرتا ہے. اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. ظالم لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا. کیا ظلم کرنے والوں کو آپ پسند کریں گے، محبت کریں گے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نہ تو ظلم کو اور نہ ہی ظالموں کو پسند کرتا ہے. ایسے ہی تو اگر واقعی سچی محبت اللہ کی ہمارے اندر ہے، ہم اللہ سے سچی محبت رکھنے والے ہیں، تو ہم نہ تو ظلم کریں گے نہ ظالم کو پسند کریں گے. ایسے ہی اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے مجرموں کو پسند نہیں کرتا. امانت کو رکھی جائے آپ کے پاس، کیا پسند کریں گے؟ کسی نے 100 ریال 200 ریال یا اسی طریقے سے 10,000 20,000 روپیہ امانت کے طور پر آپ کے پاس رکھا، آپ نے اس کو اپنے کاروبار میں لگا لیا، کمی بیشی کر دی بلا اپنے ساتھی کے پوچھے. نہیں میرے بھائیو، یہ خیانت ہے. یا سارے پیسے ہضم کر گئے، ہم نہیں جانتے تمہارا پیسہ کب تم نے ہم کو دیا تھا. ایسے بھی لوگ ہیں. تو میرے بھائیو، خیانت کرنے والے مجرم ہیں، اور ایسے مجرموں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے. تو یہ چند باتیں بھائیوں کے سامنے رکھی گئی ہیں. ان چند علامات اور نشانیوں اور علامات اور پہچان کو رکھا گیا ہے جو اللہ سے محبت کرنے کی پہچان ہے، محبت کرنے کی علامت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو یہ سارے اوصاف جو اللہ سے محبت کرنے کی جو اوصاف اور جو صفات بیان کیے گئے ہیں، وہ ساری اوصاف و صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی ہم سب بھائیوں کو توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اخیراً بھائیوں سے پھر گزارش ہے کہ جن بھائیوں نے سنا ہے ضرور زیادہ سے زیادہ اپنے بھائیوں تک شیئر کریں، کتاب و سنت کی ان بات کو عام کریں تاکہ بھائیوں کے اندر یہ خوبیاں پائی جائیں، وہ ہمارے بھائی بھی اپنے اندر یہ ساری محاسن اور یہ ساری خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لیں اور اللہ سے سچی محبت کہلانے والے بن جائیں. جزاکم اللہ خیرہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ